السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھا رہے تھے، رفع یرفع سے ریز کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، قاعدہ کی جمع اساس، ستون کے لیے بھی آتا ہے، پلرز کے لیے بھی۔ کس کے لیے آتا ہے؟ بنیاد کے لیے اور ستون کے لیے۔ اوپر لے جا رہے تھے ستون یا بنیادوں کے اوپر کچھ بنا رہے تھے، فاؤنڈیشنز کے لیے آتا ہے، اور اصل میں یہ ہے قاعدہ سے۔ قاعدہ یقعد کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، تو بنیادیں اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ ایک طرح سے بیٹھی بھی ہوتی ہیں، اور پلرز سٹینڈنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرق ہے نا۔ اور اسی سے لفظ ہے القاعدہ، بنیاد پرست، من البیتی گھر کی یعنی کعبہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اے ہمارے رب، تقبل قبول کر لے۔ اب یہ ربنا بھی بہت دفعہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا حذف ہے، یا ربنا اے ہمارے رب اصل میں تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کئی نام ہیں، لیکن جب دعا مانگتے ہیں تو موسٹلی ہم ربنا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے رحیمنا، سمیعنا، قدیرنا، پالنے والا، پیدا کرنے والا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، پرووائڈ کرتا ہے ہمیں، اور پھر یہ ہے کہ دعائیں سنتا ہے، وہی ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ تو جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو ایسے نام سے پکارتے ہیں کہ جس سے دعا قبول ہو جائے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں رب کے معنی میں بار بار دہراتی رہی ہوں آپ کے ساتھ، کیا معنی تین؟ خالق، مالک، مدبر، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، پلاننگ ساری اسی کی ہے، لہٰذا اسی کو پکارنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ پکار سکتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ لیکن موسٹلی ہم کس نام کے ساتھ پکارتے ہیں؟ ربنا کہہ کے، یا پھر اللہم کہتے ہیں، یا اللہ کہتے ہیں، تو اس کے ذاتی نام سے یا پھر رب کے نام سے زیادہ تر پکارتے ہیں۔ تقبل تو قبول کر لے، قاف با لام، قبل یقبلو سے، ایکسپٹ، منا ہم سے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ قبول کے لیے جو یہ لفظ آتا ہے، یہ ایسے کام کو قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی معاوضہ یا کوئی چیز ملنے والی ہو، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہم کو اس کا اجر دے، کیا کہہ رہے؟ تو قبول کر لے، اور انڈائریکٹلی اس میں کیا چھپا ہوا؟ تو اسے ایکسپٹ کر لے تاکہ ہم انعام کے مستحق ٹھہریں۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع بہت سننے والا ہے، فعیل کے وزن پر، العلیم بہت جاننے والا ہے۔ اب یہاں رب کے علاوہ اللہ کی دو اور صفات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، السمیع، العلیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم گھر کی بنیادیں، اور اسماعیل بھی ساتھ لگے ہوئے تھے، باپ بیٹا دونوں مل کر گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اکٹھے کام کر رہے تھے، اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے۔ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے عمدہ تعمیر، سب سے بڑا کام، لیکن اس کے باوجود کوئی تکبر نہیں، کسی اپنی نیکی پر کوئی مان نہیں، ڈرتے ہوئے بنا رہے ہیں، اور اس فکر کے ساتھ کہ یا رب تو اس کو قبول کر لے۔ انک انت السمیع العلیم، اور تجھی سے دعا مانگیں گے کیونکہ تو ہی سمیع اور علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی۔ نمبر 1، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت، ان کی عاجزی، اور پھر یہ کہ کسی کا مقام اور مرتبہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اور یہاں ابراہیم اور اسماعیل اپنے کارناموں کا ذکر نہیں کر رہے کہ یا رب دیکھ تو ہم نے تیرے لیے کیسا گھر بنایا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تقبل، اللہ قبول کر لے۔ تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ ہم کوئی بھی کام کریں، نمبر 1 اس پہ شیخی نہ بگاڑیں، نمبر 2
اس کا بار بار تذکرہ نہ کریں ہم نے یہ بھی کیا اور ہم نے وہ بھی کیا۔ نمبر 3، اعمال کی قبولیت کی فکر کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں لیکن انہیں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عاملۃ الناصبہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رب صائم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں، حظہ من صیامہ الجوع والظمأ، جن کو اپنے روزے کا حصہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا بھوک پیاس کے سوا؟ کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ دکھاوے کا ہوتا ہے یا اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ ورب قائم، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، حظہ من قیامہ السحر، جن کو اپنے قیام سے سوائے رات جگے کے کچھ نہیں ملتا، وہ صرف جاگتے ہیں، بس شب بیداری ہوتی ہے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، جب توفیق ہو جائے نیکی کی تو اس کے اوپر بھولنا نہیں چاہیے، اور پھر جب کچھ کر بیٹھے تو قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، صرف فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں اور پھر اللہ کے 2 صفات کا واسطہ دے رہے ہیں، کیا؟ کہ تو سمیع علیم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔